انتہائی مشکل معاملات ہیں۔ وزیراعظم عمران خان ان کی حکومت کے لیے آٹے کی قیمت قابو سے باہر ہو چکی ہے، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ چینی کی قیمتیں قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ناقابل برداشت ہے عام آدمی کے لیے، اور عام آدمی کا غصہ بھی ناقابل برداشت ہونا چاہیے حکومت کے لیے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اسی پوری صورتحال میں ایک اور بہت مشکل معاملہ ہے، وزیراعظم عمران خان کو ان کی حکومت کا سامنا ہے۔ لازم ہے ان پر کہ وہ اب فوری طور پہ پاکستان بھر میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں، اور یہ چھوٹا موٹا اضافہ نہیں ہے۔ اوگرا نے گھریلو صارفین کے لیے گیس 214% مہنگی کرنے کی سفارش کر رکھی ہے۔ موجودہ حکومت گیس کی قیمتوں میں پہلے ہی 334% اضافہ کر چکی ہے، یعنی کہ 2 گنا آپ کا بجلی کا معاف کیجیے گا گیس کا بل فوری طور پہ ہو جائے۔ یہ اوگرا نے حکومت کو سفارش کر دی ہے، لیکن فی الوقت وزیراعظم عمران خان آٹے اور چینی کے بوجھ تلے گیس کی قیمتیں فوری طور پہ بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو کرنا پڑے گا۔ پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے۔ ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو اس کو گیس ملتی رہی ہے وہ اس سے کہیں کم قیمت پر ہے، اس سے کہیں ارزہ قیمت پر ہے، جو اس کی لاگت ہے، جو اس کی پیداوار ہے۔ پاکستانیوں کو تسلسل سے حکومتیں جو ہیں وہ گیس یہ سمجھتی رہی کہ جیسے یہ مفت کی گیس ہے، اور وہ لوگوں میں بانٹتی رہیں، اور لوگ چولہوں کو اپنے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے گیس کے چولہے کھلے رکھتے تھے، اور اس طرح سے ہم گیس کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ حکومت کی لاگت گیس کی اس سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے جو کہ آپ کو جس سے آپ خرید رہے ہیں۔ IMF نے کہا یہ اب نہیں چل سکتا، تمہاری معیشت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اسی پس منظر کے اندر پاکستان میں جو گردشی قرضے ہیں وہ تقریباً 1700 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اب ناقابل برداشت ہے، اس کے لیے عمران خان بھی اس کو کچھ دن تو ٹال سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں ٹال سکتے۔ پچھلے مہینے اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ رکھا ہے، اور اس سے وفاقی حکومت کو بھیجایا تھا، جس کے تحت گھریلو صارفین کو گیس 214% اس میں اضافہ ہونا ہے، تندور صارفین کے لیے 245%، کمرشل صارفین اور CNG سیکٹر کے لیے 31%، فرٹیلائزر کے لیے 153% تک کی مہنگی کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کا اطلاق 1 جنوری سے ہونا تھا، حکومت نے نہیں کیا۔ موجودہ صورتحال میں پرائم منسٹر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کرنا ہے کیونکہ یہ IMF کی کنڈیشن ہے، اور ہر صورت میں کرنا ہے۔ آج نہیں تو کل کرنا ہوگا، اس لیے آپ تیار رہیں۔ آپ کے گیس کے بل 2 گنا کم از کم ضرور ہو جائیں گے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، انرجی افیئرز کے بہت امپورٹنٹ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سمیع اللہ طارق، ڈائریکٹر ریسرچ بھی ہیں AHL عارف حبیب لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ اسی مد میں ہمیں اضافہ کرنا ہے، یعنی کہ حکومت کسی صورت میں اس کو ڈیلے نہیں کر سکتی یا اس پہ عمل نہیں کر سکتی۔ گیس کی قیمتوں میں 100-200% اضافہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ دیکھیں جی، ایسا ہے کہ ہمارا جو گیس کا سٹرکچر ہے اس وقت پرائسنگ کا، وہ ایسا ہے کہ جو ڈومیسٹک کسٹمر ہے، جو ریٹیل کسٹمر، جو ہاؤس ہولڈ صارفین جن کو ہم کہتے ہیں، گھریلو صارفین، ان کے لیے جو قیمت کا پہلا سلیب ہے جس میں میجورٹی کسٹمر فال کرتے ہیں، وہ اس وقت قیمت ہے 121 روپے پلس GST۔ اور حکومت کی جو ٹوٹل، اگر آپ اوگرا کی ڈٹرمنیشن دیکھیں تو جو ٹوٹل ایوریج پرسکرائب پرائز پہ وہ کہہ رہے سیل کرے وہ 750 روپے، تو یہ کوئی 6 گنا کا فرق ہے اس وقت۔ یعنی کہ حکومت کو 750 کی پڑتی ہے اور عوام کو وہ 121 کی دے رہی ہے، تو یہ فرق ہے 6 گنا کا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہے کہ گورنمنٹ یہ کرتی کیا تھی، ہمیشہ جو سسٹم تھا وہ یہ کہ کراس سبسڈی چلاتے تھے۔ کراس سبسڈی ایسے کہ اگر 750 روپے اس وقت قیمت ہے، تو اس وقت انڈسٹری جو ہے، جنرل انڈسٹری، وہ 1021 روپے بھر رہی ہے، تو 1021 بھر رہی ہے، تو اس سے جو پیسے بچ رہے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اس کسٹمر کو سبسڈی دینے کے لیے۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا یوزیج گیس کا ہاؤس ہولڈ میں بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ سستی ہے، اس وقت چیپسٹ سورس ہے انرجی کی۔ دوسری طرف جو ہے وہ انڈسٹری کی جو کمپٹیٹیونیس ہے وہ ویک ہو رہی ہے، وہ انڈسٹری مہنگی ہو رہی ہے، اس کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگا ہو رہا ہے، بزنس زیادہ ہے، وہاں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک تو یہ اینگل ہے۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایز اے کنٹری اس وقت جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری گیس کی پروڈکشن ڈکلائن میں ہے۔ ہماری جو گیس کی پروڈکشن 2016-17 میں تقریباً 4 بلین کیوبک فٹ پر ڈے تھی، آج وہ گھٹ کے تقریباً 3.5 کے لگ بھگ ہے، اور ڈیمانڈ جو اوپر جا رہی ہے۔ تو ایز اے کنٹری اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے لیے اس وقت فیوریبل کیا ہے کہ آپ کے کنٹری کے پاس اس وقت سرپلس الیکٹریسٹی ہے اور گیس جو ہے وہ کم ہے، تو آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس طرف شفٹ کرے۔ رینیویبل انرجی آج کل جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے۔ دوسری طرف جیسے آپ نے بولا کہ گیس جو ہے وہ ایک فائنائٹ ریسورس ہے، جو آج ہے کل شاید اگر اور نہیں نکلی تو ہمارے ریزرو کم ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اس کی جگہ آپ دوسری سورسز دیکھیں تو رینیویبل انرجی اس کی جگہ بہت زیادہ جو ہے وہ کارآمد ذریعہ ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو اس سے شفٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال جو آپ پرائسنگ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں
اس میں یہ کہ بہرحال گورنمنٹ شاید ابھی آگے پیچھے تھوڑا بہت کرتی رہے لیکن لانگ ٹرم میں انہیں یہ کرنا ہی ہے. لیکن ابھی بھی فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہمیں ایک چاہے اوگرا کی سفارش جو ہے وہ 214% بینکنگ کرنے کی ہے یا 300% بینکنگ کرنے کی ہے, لیکن حکومت کو کم بڑھتی میں اس کے اندر جو ہے وہ کرنا تو ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ کرنا تو پڑے گا انہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہیں جو ہے وہ اگر ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ اس کی لاگت سے ہی اتنی زیادہ کم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نقصان یا تو وہ بھریں گے یا تو یہاں سے بھریں یا پھر ویسے بھریں, تو انہیں تو ہے وہ جو لاس ہے وہ کور کرنے کے لیے قیمت تو بڑھانی ہی پڑے گی. اچھا, اور یہ جو ہم RLNG لے رہے ہیں, ہم باہر سے LNG لا رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ مہنگی ہے, یہ اس کام نہیں. اس وقت جو ہے ہماری جو ایوریج پرائس $10 سے $11 MMBTU ہے جس پہ RLNG ہمیں پڑ رہی ہے, تو تقریباً آپ سمجھیں $1600 کے لگ بھگ MMBTU, اور یہ $750 کنزیومر $125 پہ خرید رہا ہے. ایک پروپوزل حکومت کا یہ بھی ہے کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کر دیں, یعنی جتنی ہماری اگر 125 فیلڈز ہیں اس کے ساتھ ہم LNG کو بھی انکلوڈ کر لیں تو جو ہے ہماری گیس کی سپلائی سگنیفیکنٹلی بڑھ جائے گی, لیکن اس کی کاسٹ بھی بڑھے گی. فار ایگزامپل $750 میں اس میں LNG ملا, مطلب ایک عام آدمی کا جو بل ہے وہ اب اگر $100 آتا ہے تو آنے والے دنوں میں وہ سوچ لے کہ اس کا $400-500 بل آئے گا, 4 سے 5 گنا بڑھے گا ایک عام آدمی کا گیس کا بل. بالکل, اب چاہے وہ 6 مہینے میں بڑھے یا سال کے اندر بڑھے. بالکل صحیح بات ہے, وہ تو بڑھے گا ہی, کیونکہ جو $100 یا $200 جو بل آ رہا ہے وہ اس کی قیمت ہی نہیں ہے اس چیز کی جو وہ استعمال کر رہا ہے. تو وہ چونکہ ہماری عادت پڑی ہوئی ہے اور اس وقت انفلیشن کا پریشر بھی ہے تو حکومت آگے پیچھے کر رہی ہے, ورنہ جو ہے وہ اس کی قیمت تھی ہی نہیں یہ جو جس قیمت وہ بک رہی تھی. اور تو اس میں پھر لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو اور پھر ٹیکنالوجی کو اور پھر انرجی کے ریسورسز کو بھی فوری طور پہ لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا نا, ایجوکیٹ کرنا ہوگا. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ گیس جو ہے جو پائپ لائن گیس ہمارے یہاں اس کا ایکسیس صرف 23% لوگوں کے پاس ہے, باقی 77% تو یا تو لکڑی جلاتے ہیں یا پھر LPG یوز کرتے ہیں. تو LPG کی پرائز جو ہے وہ اس گیس سے کوئی 15 گنا زیادہ ہے کم سے کم. تو ایک تو یہ کہ جو 77% آبادی ہے وہ تو ویسے بیچاری مہنگی گیس یوز کر رہی ہے, لیکن چونکہ ہمارے گیس کا بل دیکھنے کی عادت ہے اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ میرا بل اگر 200 آتا تھا تو اب 500 آ رہا ہے تو یہ میرے لیے بہت بھاری ہے, جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ اس وقت انفلیشن 12-13-14% کے لگ بھگ ہے. لیکن یہ کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ہے ہی غلط, تو اس کو ٹھیک کرنے کا جب بھی آپ کریں گے تو ظاہر ہے وہ ایک پینفل ٹرانزیشن ہوگا, لیکن بہرحال آپ جو چیز ایک ریالٹی ہے اس کو فیس تو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر ریسرچ AHL. اس کے ساتھ